15 اگست قومی آزادی یا قومی احتساب کا دن ہے۔ 15 اگست اگر ملک کی قومی آزادی کا دن ہے تو قومی احتساب کا بھی دن ہے۔ 75 برسوں کی اس طویل مدت میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس پہلو پر بھی سنجیدگی سے سوچنے کا دن ہے۔ بحیثیت قوم اس ملک کے مسلمانوں کو کیا ملا اور کیا ملنے کی امید تھی، اس سوال پر بھی غور کرنے کا دن ہے۔ غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے اور پھانسی کے پھندوں کو چومنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ایک مخصوص جماعت، ایک مخصوص طبقہ آزادی کے پھلوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے اپنی جیب میں بھرتا رہے گا، ساری دنیا تماشائی بنی دیکھتی رہے گی۔ اور نہ ہی صرف اتنا مقصود تھا کہ آزادی کے بعد آزاد ہندوستان میں ہندی حق شہریت حاصل ہو جائے گا۔ اگر صرف اتنا ہی مقصود ہوتا تو آزادی کی لڑائی ہی نہیں لڑی جاتی۔ حق شہریت تو انگریزوں کے قابض ہونے کے بعد بھی حاصل تھا، اور اس وقت بھی پورا ملک ایک مخصوص قوم کے ہاتھوں میں گروی رکھا ہوا تھا۔ تو پھر کل کی غلامی اور آج کی آزادی میں فرق کیا رہ جائے گا، سوائے اس کے کہ کل جو لطف اندوز ہو رہے تھے وہ غیر تھے، آج جو لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ اپنے ہیں لیکن غیروں سے بھی بدتر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تلخ حقیقت صرف کرتاس و قلم ہی کی بات نہیں، بلکہ دن رات کے ہر لمحے، ہر سیکنڈ کا مشاہدہ اور معائنہ ہے کہ آپ جس شہر میں چلے جائیں، جس سڑک اور جس گلی سے گزر جائیں، جس گاؤں اور دیہات کا معائنہ کر لیں، آپ کو امیری غریبی کی ایسی گہرے خلیج اور عیش و تنام اور فقر و فاقہ کی ایسی متضاد گھاٹیاں ملیں گی کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ دونوں طبقے ایک ہی ملک کے باشندے ہیں اور دونوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ مسلمانوں کے وہ تمام خواب جنہیں آنکھوں میں سجا کر انہوں نے آزادی کی جنگیں لڑی تھی، سینوں پر گولیاں کھائی تھی اور اپنا سب کچھ ملک اور قوم کے نام پر قربان کر دیا تھا، آج 75 برسوں کے بعد بھی وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے میں ناکام و نامراد ہیں۔ وہ تمام آرزوئیں اور تمنائیں جن کو پانے کی چاہت میں مسلمان اپنے بھائی بہنوں کی صدا کے لیے ہونے والی جدائی کو برداشت کی تھی، فرقہ پرست عناصر کی لان تان کو گوارا کیا تھا، لٹے پٹے ماحول میں بھی اپنے برادران وطن کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی، وہ تمام آرزوئیں اور تمنائیں اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے باوجود بھی ریت کی دیواروں کے مانند بھسم ہو رہی ہیں۔ وہ مشکلات، وہ مسائل جن میں ہندوستانی مسلمان آزادی کے پہلے دن ہی گھرے ہوئے تھے، آج بھی ان تمام مشکلات و مسائل کا انہیں سامنا ہے۔ مسائل کل بھی بکھرے پڑے تھے، مشکلات آج بھی ناگن کی طرح فن پھاڑے ہوئی ہے۔ ذلت، حقارت اور ظلم بربریت کا دورہ کل بھی تھا، نفرت و عداوت اور بغض تعصب کا جو ماحول آج بھی قائم ہے۔ پھر یہ آزادی کیسی، یہ جمہوریت اور سیکولرزم کا شور شرابہ کیسا؟ آزاد ہندوستان کے متعلق پوری دنیا میں مشہور ہے کہ یہ امن پسند ملک ہے اور امن پسندی اس ملک کے شہریوں کا ترہ امتیاز ہے، لیکن گزشتہ 75 برسوں کا جائزہ لیں تو تقریباً ہر برس کا چہرہ فرقہ وارانہ فساد اور غیر جمہوری واردات سے داغدار ہے۔ میرٹھ، ملیانہ، علی گڑھ، مراد آباد، رانچی، بھاگلپور اور احمد آباد، فیروز آباد، جلگاؤں، بھیونڈی، کانپور اور گجرات جیسے بھیانک مسلم کش فسادات تو ہندوستان کی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، جو کسی بھی جمہوری ملک کی تاریخ و روایات کا سب سے افسوسناک پہلو ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تماشا تو یہ ہے، جب بھی ملک میں کوئی چھوٹا بڑا فساد رونما ہوتا ہے، اس کا ہدف مسلم قوم ہوا کرتی ہے۔ آزاد ہندوستان کے مسلمانوں کی معاشی و اقتصادی بدحالی کی جہاں دیگر بہت ساری وجوہات ہیں، وہیں ایک بڑی وجہ مسلم کش فسادات بھی ہے۔ فرقہ پرست عناصر کی شروع ہوئی سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہر وہ علاقہ اور شہر جہاں مسلمان مالی و اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہو رہے ہوں، مقامی پولیس و انتظامیہ اور تاجروں سے ساز باز کر کے فرقہ وارانہ فساد کی ایسی آگ بھڑکا دی جائے کہ برسوں اسی آگ میں جھلستے رہیں، پھر کبھی آگے نہ بڑھ سکیں۔ نتیجتاً آج وہ ہر بڑے شہر جہاں مسلمان کبھی اہل ثروت ہوا کرتے تھے، اس طرح وہ بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی سرکاری یا غیر سرکاری ارادہ ایسا نہیں ہے جس کے مالی تعاون سے وہ اپنے کاروبار کو دوبارہ سنبھال سکیں۔ ناخواندگی اور جہالت
جہاں کسی بھی قوم کی تباہی و بربادی اور زوال کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی ہے، ہندوستان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ 2-4 برسوں سے نہیں بلکہ آزادی کے پہلے دن سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں، سبھی حکومتوں کے بلند بانگ دعوے اور نعرے یہی رہے ہیں کہ ملک کے ہر شہری کے لیے شکشا اور تعلیم ہوگی، لیکن یہ نعرہ لفظوں کے لباس آج تک سے باہر نہیں نکل سکا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ملک کی تقریباً 85% آبادی تعلیم جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہے، جس پر انسانی زندگی روشن ہونے کا دار و مدار ہے، جس کی بدولت کوئی بھی قوم عروج اور ارتقاء کی راہ ہموار کیا کرتی ہے۔ ہندوستانی مسلمان جو تاریکیوں سے نکل کر اجالوں میں آنے کے انتظار میں ہے، تعلیم کے باب میں سب سے پیچھے ہیں، ان کی دردناک تعلیمی صورتحال نہایت چونکا دینے والی تعلیم ہے۔ ماہرین تعلیم کے سروے کے مطابق ہندوستانی مسلمانوں کی شرح خواندگی 30% سے بھی کم ہے اور مسلم خواتین کی شرح خواندگی 10% سے بھی کم ہے۔ 1991 کی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی قومی شرح خواندگی 52.21% تھی، جس میں سے مردوں میں 64.13 اور خواتین میں 39.29% خواندگی تھی۔ اس قومی شرح خواندگی کے مقابلے میں مسلمان مرد و خواتین کی مذکورہ بالا شرح خواندگی یقیناً باعث تشویش ہے۔ حکومت کا خیال ہے کہ مسلمان عصری تعلیم کے بجائے مذہبی تعلیم کی طرف زیادہ راغب ہیں، ایسا کہ سابق وزیر اعظم ہند اٹل بہاری واجپئی نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا، مسلمان مذہبی تعلیم تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ عصری تعلیم میں بھی آگے بڑھیں۔ یہ خیال صرف رجاحیت پسندی کی بنیاد پر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں مذہبی تعلیم کا جذبہ اور رجحان بھی کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جو اہل ثروت ہیں، ان کے خواب و خیال میں بھی اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ وہ مذہبی تعلیم گاہوں کی طرف اپنے بچوں کے سلسلے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کی دنیا داری اور دینی بیزاری ہی ان کے لیے متاع حیات ہے۔ مسلمانوں کے متوسط گھرانوں میں سے صرف ان قبیلوں اور خاندانوں میں دینی اور مذہبی تعلیم کا جذبہ ہے جو مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اسلامی تخصص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور جو روپیے پیسے کے لحاظ سے وسطی با کے درجے میں آتے ہیں، ورنہ وسطی الف کو بھی دینی تعلیم کے حصول میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس دینی تعلیم سے ہمارا مسئلہ کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایسے کچھ لوگ عصری تعلیم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جب عصری درسگاہوں کے تعلیمی اخراجات سے ان کی جیب ہلکی پڑنے لگتی ہے یا بالکل خالی ہو جاتی ہے تو پھر درمیان میں ہی تعلیم کو ترک کر کے کسی چھوٹے بڑے کاروبار میں لگ جاتے ہیں جہاں مذہب یا دینی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے یا خط افلاس کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس طبقے میں نہ دنیاوی ترقی کی کوئی راہ ہے، نہ ہی اس میں دین کی فکر اور رمق باقی ہے۔ اسے اگر کوئی فکر ہے تو صرف اور صرف 2 وقت کی روٹی کی، اور بس اس پس منظر میں کیسے کہا جاتا ہے کہ مسلمان مذہبی تعلیم کی طرف راغب ہیں۔ جہاں تک عصری تعلیم گاہوں میں مسلم طلبہ کے داخل ہونے کا سوال ہے تو یہ حکومت کی ناکامی یا عوام کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے کہ ایک طرف تو وہ ہر شہری کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف اعلیٰ تعلیم کے حصول کے طریقوں کو مشکل سے مشکل ترین بناتی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان میں عصری درسگاہیں ہیں لیکن تعلیم گاہوں سے زیادہ تجارت گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ میڈیکل کا شعبہ ہو یا انجینئرنگ کا، آرٹ کا شعبہ ہو یا سائنس کا، وہاں تک رسائی صرف انہی طلبہ کی ہو سکتی ہے جن کے والدین اور سرپرست ایڈمیشن اور ڈونیشن کے نام پر لاکھوں روپے یونیورسٹی کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور یہ سب کو پتا کہ ایسے خوش نصیب مسلم والدین کی تعداد 2% بھی نہیں ہے۔ پھر حصول تعلیم کے دروازے کیوں کر بند نہیں ہوں گے؟ سیاسی مسائل اور سیاست میں مسلمانوں کی نمائندگی کا مسئلہ ہندوستانی جمہوریت کی سب سے کمزور اور تکلیف دہ پہلو ہے۔ آزادی سے لے کر اب تک کسی بھی انتخاب کے بعد پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی ان کی آبادی کے لحاظ سے نہیں ہو سکتی۔ 1 ارب سے زائد آبادی والے ملک میں مسلمانوں کی آبادی 20% سے بھی زائد ہے، لیکن پارلیمنٹ یا اسمبلی میں ان کی نمائندگی سوائے 1947 کے 10% سے بھی ہمیشہ کم رہی ہے،
اور یہ نمائندگی آئے دن کم ہوتی جا رہی ہے، جس کا اندازہ 1947 تا 1996 تک کے اس چارٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ سال 1947 مسلم ممبران پارلیمنٹ 31، تناسب فیصد میں 13.10%۔ سال 1952 مسلم ممبران 36، تناسب فیصد میں 7.21۔ سال 1957 مسلم ممبران پارلیمنٹ 34، 4.74۔ سال 1962 مسلم ممبران پارلیمنٹ 32، 6.27۔ سال 1967 مسلم ممبران پارلیمنٹ 29، تناسب فیصد میں 5.68%۔ سال 1971 مسلم ممبران پارلیمنٹ 27، تناسب فیصد میں 5.18۔ سال 1977 مسلم ممبران پارلیمنٹ 32، تناسب فیصد 6.30۔ سال 1980 مسلم ممبران پارلیمنٹ 46، تناسب فیصد میں 8.50۔ سال 1984 مسلم ممبران پارلیمنٹ 41، 7.60۔ سال 1989 مسلم ممبران پارلیمنٹ 33، تناسب فیصد میں 6.31۔ سال 1991 مسلم ممبران پارلیمنٹ 28، تناسب فیصد میں 5.30۔ سال 1996 مسلم ممبران پارلیمنٹ 27، تناسب فیصد 5.90۔ حالانکہ ملک کے 16 اضلاع ایسے ہیں جہاں مسلم آبادی اکثریت میں ہے، اور پارلیمنٹ کی 120 اور ریاستی اسمبلیوں کے 700 حلقہ انتخاب ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کا ووٹ فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود نہ مسلم قیادت کے ہوش ٹھکانے لگے کہ اپنا ایک مضبوط سیاسی محاذ بنا کر اپنے مسائل کو حل کرنے میں اپنی پہل آپ کرتی، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو توفیق ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مسائل پر کان دھرتی کہ جن کے قیمتی ووٹوں پر اس نے اپنے بے شبہ محل تیار کیے ہوئے ہیں۔ جب تک اس ملک میں تنہا کانگریس پارٹی رہی اور اس کی حکومت بنتی رہی، اس وقت تک مسلمان کانگریس سے جڑے رہے اور اپنی ساری امیدیں اس سے وابستہ کیے رہے، لیکن کانگریس یہ بھانپ کر یہ ہم کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں، ہمیشہ ان کا استحصال کرتی رہی، اور استحصال سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ہر محاذ پر ہوتا رہا۔ پھر جب 70 کی دہائی کے بعد علاقائی پارٹیاں ابھر کر سامنے آنے لگی تو ان پارٹیوں نے مسلمانوں کے دکھ درد کا راگ لاپ کر انہیں اپنا ووٹ بینک بنا لیا، اور یہ سلسلہ تا ہنوز جاری ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی پارٹیاں انتخاب کے موقع پر مسلمانوں کے مسائل زور و شور سے اٹھاتی ہیں، پھر جیسے ہی انتخاب کا موسم ختم ہو جاتا ہے یہ ساری پارٹیاں ان کے دکھ درد کو بھول کر اپنے دکھ درد میں مگن ہو جاتی ہیں۔ اس ضمن میں ان مسلم تنظیموں کا کردار بھی مشکوک ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کو مسیحا بتا کر ان کے سیاسی شعور کو ہمیشہ کچلتی رہی، اور اپنے آقاؤں کی خاطر مسلمانوں کو فٹ بال کے مانند استعمال کرتی رہی کہ جب جدھر جی چاہا کہ کمال کا گیند اس کے پالے میں ڈال دیا۔ مذکورہ بالا حقیقی صورتحال آزاد ہندوستان کے مسلمانوں کی تصویر کا صرف ایک رخ ہے، ورنہ تصویر کا دوسرا رخ اس سے بھی زیادہ افسوسناک اور دردناک ہے، جس میں مذہبی مقامات کے تقدس کی پامالی، آئلی اور نجی مسائل میں مداخلت، یکساں سول کوڈ کا نعرہ، مدارس اسلامیہ پر شک کی نگاہیں، RSS بجرنگ دل اور شیو سینا کی مسلمانوں کی شورنگ، ان کے خلاف نفرت انگیز بیانات، نصاب تعلیم کی زہر ناگی، اسلام اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کی سازش، اور اس طرح کے ہزاروں ایسے فتنے ہیں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے اور ان کا عرصہ حیات تنگ کرنے کی غرض سے آئے دن وجود میں آتے رہتے ہیں، جن کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے میں 15 اگست کا دن قومی آزادی سے زیادہ قومی احتساب کا دن ہے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور آئندہ کے لیے انہیں کیا لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے، یہ سب سوچنے کی بات ہے۔
کہ ہم لوگوں نے 15 اگست یعنی آزادی سے لے کر اب تک ہم لوگوں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، ان سبھی باتوں پر سوچنے کا کام ہمارا ہے۔